بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریے اپنے رب سے خالص ملاقات۔ نماز تہجد، اس کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، مسنون رکعات 8 ہیں، اور کچھ مشائخ اکرام اسے 12 کی تعداد بھی بتاتے ہیں۔ بعد نماز عشاء سو کر جس وقت بھی اٹھ جائیں آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر 2 وقت ہیں، نصف شب یا آخری شب، یعنی رات کا درمیانی حصہ یا رات کا آخری حصہ۔ تہجد کے لیے اٹھنے کا یقین ہو تو وطر چھوڑ سکتے ہیں۔ اس صورت میں وطر کو نماز تہجد کے ساتھ آخر میں پڑھیں، یوں کل 11 رکعتیں بن جائیں گی، ورنہ وطر بھی عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ لینا بہتر ہے اگر یقین نہ ہو کہ میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا۔ یہ نماز تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے مناجات اور ملاقات کا دروازہ ہے اور انوار و تجلیات کا خاص وقت ہے۔ اسے کہا جاتا ہے یہ خالص عبادت ہے۔ بندہ فرض نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہے تو اس میں ریا کا شائبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن کوئی بندہ اگر بستر چھوڑ کر اٹھ کر خالص اللہ کی یاد کے لیے نماز پڑھتا ہے تو آپ سمجھیں یہ پھر کتنی اچھی عبادت ہوگی۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کو نفل نمازوں میں سب سے زیادہ محبوب نماز ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات سوتے، پھر اٹھ کر 1/3 رات عبادت کرتے اور پھر چھٹے حصے میں سو جاتے۔ صحیح مسلم، سنن ترمذی اور بھی مختلف کتابوں میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ تہجد کے بہت زیادہ فضائل ہیں، بہت زیادہ اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جب نماز تہجد کا وقت ہوتا ہے، تہجد کی نماز پڑھ کے آپ جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پہلے آسمان پر اپنے بندوں کو آوازیں لگا رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہوتا ہے، او میرے بندو کوئی ہے مجھ سے معافی طلب کرنے والا، میں اسے معاف کر دوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے، میں اسے رزق عطا فرما دوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے صحت طلب کرے، میں اس کو صحت عطا فرما دوں۔ کوئی ہے جو مجھ سے اپنے دکھوں کا مداوع چاہے، میں اس کے دکھوں کا مداوع کروں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آواز لگا رہی ہوتی ہیں، اپنے بندوں کو وہ بلا رہا ہوتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگو۔ ایک تو دنیا داروں سے مانگے تو پھر ساری زندگی ان کے سامنے سر نیچا کر کے گزرنا پڑتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے میں نے کام لیا تھا، لیکن اللہ وہ ذات ہے جس سے مانگیں، جتنا مانگے وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے یہ بہترین وقت ہے اللہ سے مانگنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں تہجد کے وقت اٹھ کر اپنی یاد کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔